الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو سورہ کہف کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: تو کیا آپ فرت غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے لیے لطف و کرم فرمایا اور آپ کو تسلی دی اور آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی شان بیان کی۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ فرمایا کہ یہ کفار اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس کی تلخی سے، اس افسوس سے اپنی جان بھی گنوا بیٹھیں گے؟ نہیں مصطفیٰ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا کام میرے احکامات کو پہنچا دینا ہے، وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے، پھر میں جانوں یا وہ جانے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا لطف و کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کتنی تسلی ہے۔ ادھر کافر ہیں جن کا حال یہ ہے کہ معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے، غیر معقول بات کا تو آپ حکم ہی نہیں نہ فرماتے، نہ آپ کی شان رسالت ہے۔ ساری باتیں آپ کی معقول ہیں، شان والی ہیں، تاج والی ہیں، سونے کی ہیں، قیمتی ہیں، خزانہ ہیں، تو کسی بات پر بھی وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی آیات پر، آپ کی سنت پر، آپ کے کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں، کافر مکہ کے غور ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رافت و رحمت کے پیکر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ہے کہ ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گرداب سے بچانے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ ہر وقت یہ خیال بے چین رکھتا ہے کہ کس طرح میں کفار مکہ کو اس جہنم سے بچاؤں۔ بے چین رہتے ہیں۔ مسجد حرام کا سین ہو، خانہ کعبہ کا سین ہو، بازار مکہ ہو، اس کی ہنگامہ آرائیاں ہوں، فضاؤں میں کوئی بھی تنگی ہو، مکہ کے بازار ہوں، اس کی ہنگامہ پرور فضا ہو، ان کی نشست گاہیں ہوں، ان کی خلوت قدیں ہوں، آپ وہاں جاتے ہیں، جا جا کر انہیں سمجھاتے ہیں، بار بار جھڑکتے ہیں، کافر گستاخی کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بپھرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اخلاص و محبت کا یہ چشمہ، یہ سرچشمہ رواں دواں ہے۔ جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے
ساری آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں تو آپ اٹھتے ہیں، سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں سر کو جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں کرتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو آپ کی جان پر بن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھ رہا ہے، جس میں کوئی ذاتی نفعت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ذاتی۔ وہ ان آہوں کے سوز سے واقف ہے، وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کے چشم معذاق کی پلکوں پر جھلملاتے ہیں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں، یہ بے قراریاں، یہ بے تابانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کے لیے ہیں؟ کفار مکہ کے لیے، ان کے لیے جو جان کے دشمن ہیں اور خون کے پیاسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، آپ غم نہ کیجئے، آپ اپنی جان کو روگ نہ لگائیے، اپنی جان کو تلف نہ کر بیٹھیے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، اس قرآن کریم کی آیات کو نہیں مانتے، نہ مانیں، وہ جانے میں جانوں۔ اے میرے محبوب، آپ کے دل کا غم، فرت غم سے آپ کا نڈال ہونا اور اتنا آنسو بہانا مجھے جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں نے آپ نے یہ صفت جو رکھی ہے، آپ یہ کرتے ہیں لیکن اپنی جان کو نہ بھلائیں۔ فلا اللہ کا باخ النفس کا، جیسے ہوتا ہے نا، یہ نار کٹ جاتی ہے، شارگ یا وہ جو حرام مغز ہے جو جسم آگے سے بھی کاٹتے ہیں، مین جو ہوتا ہے دماغ کی جڑ، اس وہ جو ہے رگے جان، آپ رگے جان تک افسوس کرتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کوئی بات نہیں، آپ تبلیغ صرف کریں، باقی رزلٹ کو چھوڑ دیں، وہ جانیں، ان کے کام جانیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اے مصطفیٰ آپ ان کے کارساز نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آگے ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ تو امت کو بھی یہی ایک طریقہ سکھایا ہے کہ آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے، کوئی مانے نہ مانے، اپنے دل کو نہیں لگانا، اپنے دل کو نہیں لگانا۔ اس کے لیے قرآن کریم کی آیات بھی ہیں نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل کہتے ہیں جو دوسرے کی بات کو سمجھ نہ پائے، اس کی عزت و تکریم نہ کرے، اس کی بات کو، حق کو نہ سمجھ سکے، اس کو کہتے ہیں جاہل، لا علم، یا اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ نے شان بنائی ہے اس کو نہ پہچان سکے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جب تم بے علموں یا جہلوں سے مخاطب ہو اور وہ تمہاری بات کو نہ سمجھیں سنیں تو قالوا سلام، انہیں سلام کر دو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔